امام علیہ السلام کا یہ کلام مجھے بہت زیادہ میرے دل سے بڑا قریب ہے، اور اس لیے کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے بہت زیادہ اس کی امپلیکیشنز ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پورا فیملی اسٹرکچر کے بارے میں بات کی. من اصغى الى ناطق فقط ابدا، یہ یاد رکھیے گا. امام نے کہا، امام جواد کا کلام ہے کہ جو کسی بولنے والے کی بات غور سے سن رہا ہوتا ہے فقط ابدا، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. یہاں عبادت کا مطلب ہے بندگی، غلامی. آپ کو بڑا دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس کی بات غور سے سنتے ہیں. یہ گھٹیا نام ہے لیکن مجھے ممبر سے لینے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر آپ بالی ووڈ بہت غور سے سنتے ہیں تو آپ اس کے بنتے ہیں. سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاپی کرتے ہیں. اگر آپ اب وہ جتنے بھی ووڈ ہیں وہ اور جتنی بھی شیطانی خرافات ہیں، من اصغى، ایک ہوتا ہے سماعت. سماعت کا مطلب ہوتا ہے سننا، آواز آ رہی ہے، ضروری نہیں غور سے سننا. اصغى کا مطلب ہوتا ہے اٹینشن دینا. اگر آپ اٹینشن دیتے ہیں، آپ بچے بھی اٹینشن دیتے ہیں جس شے کی طرف بھی، فقط عبدا، امام نے کہا تم اس کی عبادت کر رہے ہو. جس خطیب کو سن رہے ہو تم اس کی بندگی میں ہو. پھر امام نے آگے کہا اگر وہ رحمان کی عبادت کرے، رحمان کو سنے تو رحمان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، شیطان کو سنے تو شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. یہ امام نے کہا شیطان کو نہ گھسنے دیں اپنے گیجٹس میں، اپنے موبائل میں. اگر آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی بندگی میں. یہی ہمارے فیملی نظام کو برباد کرتا ہے. میرے سامنے مثالیں تو بہت ساری ہیں. اب میں پھر اس بات پہ شروع ہو جاؤں گا تو پھر میں نے کہا نا بار بار اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، شرن حرام ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو کور رسپانسبلٹی اس کو نہ بھولیے. میرا صرف اتنا کہنا ہے، میری اتنی ریکویسٹ ہے. میری کوئی تو وجہ ہے کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں جا کر ذرا آف دا ریکارڈ تو پوچھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر 2 کینڈیڈیٹس ہوں میل اینڈ فیمیل تو وہ کس کو پرائرٹی دیتے ہیں. اور اگر میل کینڈیڈیٹ اس میں زیادہ صلاحیت بھی ہے اس کے باوجود بھی جو ان کال پالیسی ہے، جو ڈسکلوز تو نہیں ہوئی بھی لیکن ایکچوئل جو پالیسی ہے وہ کیا ہے. مجھے تو خود مومنین نے بتایا کہ اگر 20 اور 20 ہے دونوں تو پھر جس جینڈر کو ترجیح دیا گیا آپ جانتے ہیں. اگر 19-20 ہے، 18-20 ہے، 17-20 تب بھی کا نہیں ترجیح. تو کوئی سسٹم بنا ہوا ہے نا کہ کچھ باہر نکالو، نارمل اس طریقے سے باہر نکالو کہ پھر ایسے باہر نکال دو کہ فیملی لائف اس میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی بس یہ آپ جو کرنا ہے کیجیے گا، اس پہ کمپرومائز نہ. بات پہنچ رہی ہے میری صحیح طرح سے؟ کلیئرٹی تو ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک طرف سے میں اس بات کے لیے آپ کا احسان مند بھی رہتا ہوں کہ آپ بڑی سخت باتوں کو بہت اچھی طریقے سے قبول کرتے ہیں، اور دل میں ایک احساس بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نے مل کر مانوی سفر طے کرنا ہے، اکیلے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں کہیں ہم کسی راستے پر ایسے ہوں کہ کہیں نصیحت کی ضرورت ہو تو مجھے بھی نصیحت قبول کرنے کی اور آپ کو بھی نصیحت قبول کرنے کی توفیق. مادیت اور مانویت میں جانتے ہیں فرق کیا ہوتا ہے؟ مادیت اور مانویت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مادیت میں نا دنیا کا جو نظام ہے، اگر 10 دوڑنے والے ہیں، ریس ہو رہی ہے، ایک جیتے گا تو 9 ہاریں گے. مانویت میں ایسا نہیں ہے. وہاں آپ جیتیں گے اس وقت جب آپ باقی 9 کو بھی لے کر ساتھ پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں کہ جب باقی کو آپ ہرائیں گے تو پھر آپ جیتیں گے. آپ جیتیں گے اس وقت جب آپ خود جنت میں نہیں جائیں گے، جب بقیہ 10 کو اور لے کے جائیں گے تب آپ جیتیں گے. یہ اللہ کے نظام کی خوبصورتی ہے.